نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الامور اوساطها او كما قال عليه السلام. میں عموماً عملیات سے ہٹ کے اگر کسی موضوع کو چنتا ہوں اور اس پر کلام کرتا ہوں تو وہ خاندانی نظام اور گھریلو نظام اور اس کے اندر پیدا ہونے والی خرابیاں، انتشار و افتراق کی وجوہات اور ان کے سد باب کے طریقہ کار پر کلام کرتا ہوں. عمومی طور پر اس موضوع کو انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے چونکہ عملیات کی فیلڈ سے وابستگی ہے تو بکثرت عوام میرے پاس اپنے مسائل لے کر کے آتے ہیں جس میں زیادہ تر یہی خاندانی جھگڑے، فسادات، الجھنیں، اختلافات اور باہمی انتشار، یہ چیزیں زیادہ آتی ہیں. چونکہ ان کے اسباب بھی سامنے آتے رہتے ہیں تو میں جب کبھی بھی کسی اور موضوع پر تکلم کرتا ہوں تو انہی اسباب کو بیان کرتا ہوں اور ان کو کس طریقے سے اپنی زندگیوں سے ہم نکال سکتے ہیں اس کی طرف رہنمائی کرتا ہوں. یہ تو میری کوشش ہے، کس حد تک برابر ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اگر ہم یہی چیزیں سوچتے رہیں کہ بھئی میری بات کون سن رہا ہے، کون مان رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہر آدمی سچ اور حق کہنا چھوڑ دے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ برائی کو بیان کرنے والے اور اس کی مذمت کرنے والے اور برائی کے سد باب بیان کرنے والے دنیا سے ناپید ہو جائیں گے. ہمارے خاندانی اور گھریلو نظام زندگی میں جو چیز فتنہ، افتراق و انتشار کا بڑا سبب بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ گھر کا سربراہ، گھر کا بڑا، خاندان کا سربراہ یا بڑا، وہ اپنے اس بڑے پن کو اس طریق سے دیکھتا ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ گھلنا ملنا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اس بڑے پن کی توہین ہے. وہ چھوٹوں کے اندر گھلتا ملتا نہیں ہے اور چھوٹوں کے اندر بیٹھ کر کے ان کے ساتھ ان کے یا اپنے دکھ درد کو شیئر نہیں کرتا اور اس کو اپنے شاہن شان کے خلاف سمجھتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خلیج دونوں کے مابین حائل ہوتی چلی جاتی ہے، ایک فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے کیونکہ قربت نہیں ہوتی آپس میں. اگرچہ رشتہ داری کے اعتبار سے قربت بہت ہے، اگرچہ باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، ماں اور بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، بیوی شوہر کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن ایک اپنے بڑے پن کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ سیدھے منہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپس میں اگر شیئر کر لی جائیں، آپس میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ بیان کر دی جائیں تو ممکن ہے کہ وہ قابل حل ہو، اس کا حل نکل آئے. لیکن یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ باپ بیٹے کو ٹائم نہیں دیتا اور اگر ٹائم اس کو دے بھی رہا ہے تو اس سے اپنے درمیان میں ایک ایسی خلیج حائل کر رکھی ہے کہ بیٹا اپنے دل کی بات باپ سے ذکر کر ہی نہیں پاتا. اسی طریقے سے جو شوہر ہے اس نے اپنے بیوی کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایسا رکھا ہوا ہے کہ بیوی اپنے دل کی بات اپنے شوہر سے ذکر نہیں کر پاتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت چھوٹا بڑے کو اپنے دل کے معاملات میں آگاہی نہیں دیتا اور بڑے نے ایک خلیج حائل کر رکھی ہے تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا اگر کسی غلط راہ کے اوپر چل پڑتا ہے تو ماں باپ کو اس وقت اس کا ادراک ہوتا ہے جس وقت اس جگہ پر پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں سے واپسی تقریباً مشکل اور ناممکن ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر بعد میں یہ لوگ روتے رہتے ہیں
بعد میں پھر یہ بات کرتے پھرتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہمارا بیٹا ہمارے خلاف چلا گیا اور اس نے جا کر کے وہاں پہ بیاہ رچا لیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا فلاں کر دیا، ہماری بیٹی چلی گئی ہاتھ سے نکل گئی، اس نے یہ کیا وہ کیا۔ تو یہاں تک نوبت آتی کیوں ہے؟ نوبت آتی اس لیے ہے کہ بھئی ہم اپنے بڑے پن کو بڑا پن تب سمجھتے ہیں جس وقت ہم ایک خلیج رکھتے ہیں اپنے اور اولاد کے بیچ میں۔ حالانکہ آپ کا بڑا پن اپنی جگہ پہ برقرار رکھے گا، آپ اپنے اولاد کے ساتھ، آپ اپنے ماتحت افراد کے ساتھ اپنا تعلق دوستانہ رکھیں۔ اس کی میں گھریلو زندگی سے نکل کر ایک معاشرتی زندگی میں اس کی مثال آپ کو دے دوں۔ ایک آفس ورک ہے، اس کے اندر 10 آدمی کام کرتے ہیں اور آفس کا جو مینیجر ہے یا آفس کا جو بھی بڑا ہوگا جن کے ماتحت یہ 10 افراد کام کر رہے ہیں، 20 افراد کر رہے ہیں، اگر وہ ایسا فرد ہے کہ جو سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے اور سب کے ساتھ اس سے تعلق ایسا دوستانہ رکھا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے دل کی بات کہتا ہے، ہنسی مذاق وہاں پر ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں تمام ورکر نہ صرف یہ کہ اس سے محبت کرتے ہیں بلکہ اس کی تمام کے تمام خوشی اور غمی میں شرکت کرتے ہیں، اور اس کے اوپر اگر کوئی تکلیف آ جائے تو تمام اس کے لیے نہ صرف فکر مند ہوتے ہیں بلکہ دعا گو ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کی پیشانی پہ ہمیشہ 12 بجے رہتے ہوں اور اس کے ماتحت افراد اس کے آنے پر ایسا فیل کرے گویا کہ گھر کے اندر اسرائیل آ گیا کسی کی روح قبض کرنے کے لیے آفس میں، تو ایسی صورت میں اس کے جتنے بھی آفس ورکر ہوں گے کوئی بھی اس کی خوشی غمی میں شرکت کرنا پسند نہیں کرے گا، اور اگر اس کے اوپر خدا نخواستہ کوئی تکلیف کوئی پریشانی آ جائے تو بجائے اس کے کہ یہ اس کے غم میں شریک ہو بلکہ اس کے اوپر وہ مسرور اور خوش ہوتے ہیں۔ یہ بات کہنی تو نہیں چاہیے لیکن ہمارا معاشرہ یہاں تک چلا گیا ہے، میرے پاس ایسے بھی واقعات آئے ہیں کہ کسی گھر کا خاندان کا سربراہ فوت ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی فیملی کے افراد میرے پاس آئے ہیں، ٹھیک ہے، علاج معالجے کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، تو وہ بجائے اس کے اوپر مغموم ہونے کے اوپر وہ خوش تھے کہ یار بڑا سخت تھا، ایسا اس سے دبا کے رکھا تھا اس کی موجودگی میں، تو یار ہم یہ کر ہی نہیں سکتے تھے، ایسے کام ہو ہی نہیں سکتا تھا، حالانکہ ایسا کام نہیں جو اعتبار شرع کے غلط ہو، بس اس کے رسم و رواج کے خلاف تھا، کہا کہ یار ایسا آدمی تھا وہ تھا۔ تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایسی زندگی جیو، ایسے تعلقات رکھو کہ جس وقت تمہاری آنکھیں بند ہو جائے دنیا تمہارے جانے پہ شکر ادا نہ کرے بلکہ تمہارے جانے پہ رنجیدہ ہو، غمگین ہو، تمہارے لیے دعا خیر کرے، تمہارے لیے اصال ثواب کے اہتمام کرے۔ ایسی زندگی نہ جیو کہ جس وقت آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں تو آپ کے پیچھے والے، آپ کے ماتحت افراد آپ کی جانے کے اوپر شکر گزار ہوں کہ اچھا ہوا کہ یار یہ چلا گیا، اس نے خام خواہ ہماری زندگی عذاب بنا رکھی تھی۔ تو میں نے جو حدیث تلاوت کی ہے کہ خیر الامور اوساطها، کہ تمام امور کے اندر، تمام معاملات کے اندر جو وسطی راستہ ہے، جو درمیانی راہ ہے، وہ سب سے بہتر ہوتی ہے۔ تو درمیانی راہ یہ ہے کہ آپ اپنے تعلقات کے اندر نہ صرف یہ کہ سب کے ساتھ حسن و اخلاق سے بھی پیش آئے اور سب کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنے تعلقات کو فروغ بھی دیں، آپ اپنے باپ ہونے کا حق بھی ادا کریں، لیکن اولاد کے لیے بحیثیت ایک دوست بھی ہوں کہ آپ کے اولاد اگر کوئی بھی فیصلہ کرے، کسی بھی نتیجے پہ پہنچے تو سب سے پہلے وہ اپنا دکھ درد آپ کے سامنے رکھے۔ آج ہوتا کیا ہے؟ آج ہوتا یہ ہے کہ اتنی زیادہ خلیج ہوتی ہے، اولاد جاتی ہے باہر ایک لڑکی پسند کر لیتی ہے، اولاد جاتی ہے باہر کسی لڑکے کے ساتھ محبت کر بیٹھتی ہے، اور ماں باپ کے علم میں بات تب آتی ہے جس وقت وہ کہانی یہاں تک بڑھ چکی ہوتی ہے کہ اب اس کا سد باب نہیں ہو سکتا، اس وقت علم میں آتی ہے۔ میں اکثر نوجوان طبقے سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی اولاد کے ساتھ اپنا جو مزاج ہے، اپنا جو ماحول ہے ویسا رکھے جیسے چند دوستوں کے اندر ہوتا ہے، کہ آپ کی اولاد آپ کا احترام ضرور کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ سے محبت اتنی کرے، وہ آپ کو اپنا ہمدرد اور خیرخواہ اتنا سمجھے کہ اپنی زندگی میں آنے والی اتنی سی اونچ نیچ بھی وہ آ کر کے آپ کو بیان کرے۔ آپ کو اس وقت پتہ چل جائے، اگر آپ کے اولاد سے فرینڈلی تعلق رکھیں گے، اگر اس کو کہیں پہ کوئی لڑکا لڑکی پسند بھی آ جائے تو باپ کو آ کر کے کہے ابو میرے کو فلاں جگہ پسند ہے۔ اگر لڑکا کے باپ یا لڑکی کا باپ پسند کر رہا ہے کہ ہاں وہ جگہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پسند میں کرتا تو فوری طور پہ کہتے کہ بیٹا وہاں پر یہ قباحتیں ہیں۔ اگر آپ نے فرینڈلی تعلق رکھا ہوگا اور پہلی نظر میں جو تعلق قائم ہوا ہے وہ آپ کے سامنے آیا، آپ نے فوراً منع کر دیا، مسئلہ وہیں پہ ختم ہو گیا، کلوز ہو گیا، اب آپ چیپٹر ختم۔ لیکن یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے علم میں تب آتی ہے بات جس وقت کے کہانی
ناقابل واپسی موڑ پہ پہنچ چکی ہوتی ہے۔ تو اس میں کسی قدر ہمارے بڑوں کا بھی قصور ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ ایسا فرینڈلی تعلق رکھنے میں ناکام نہیں رکھتے، اور جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے ہر خاندان کے بڑے کے لیے کہ وہ اپنے خاندان کے ہر فرد سے ایسا تعلق رکھے کہ وہ ہر اونچ نیچ اس بڑے کے سامنے رکھ سکے۔ اسی طریقے سے ہر والد کے لیے، ہر والدہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اولاد کے ساتھ تعلق ایسا رکھے کہ وہ ہر اونچ نیچ آ کے والد والدہ کے سامنے رکھ سکے۔ اگر ایسا فرینڈلی تعلق رکھ لیں ہمارے نوجوان طبقہ اپنے اولادوں کے ساتھ، اپنے ماتحت افراد کے ساتھ، معاشرے سے آدھی برائی کا دروازہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔